معزز سامعین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا اور کئی خوش نصیب مسلمان جو ہے وہ حج کرنے کے لیے اللہ کے گھر کے مہمان بن کر چلے گئے۔ حج جو ہے وہ ایک خاص عبادت ہے جو کہ صرف ان لوگوں پر فرض کی گئی ہے جو مالی اور جسمانی دونوں طاقت رکھتے ہوں، اور جن کو وہ پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے لیے بھی ضرورت کا سامان، ان کا خرچ، تمام چیزیں ان کو رکھنی ہوگی۔ یہ تمام پابندیاں ایک حاجی پر عائد ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ حج کیا ہے۔ حج وہ ہے جس کے تمام مناسک اس کے خاص مقام پر خاص تاریخ میں ادا کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے مکے پہنچ کر اللہ کے گھر کا طواف کریں، پھر وہاں سے نکل کر 8 ذی الحجہ کو یوم التلبیہ میں مقام منی میں قیام کریں 1 رات، پھر 9 کی صبح عرفات جائیں، پھر شام تک وہاں رہے، لیکن مغرب کی نماز وہاں ادا نہیں کریں گے بلکہ مغرب اور عشاء دونوں کو ملا کر مزدلفہ میں ادا کریں گے، چاہے کتنی بھی دیر ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں حج کے ارکان میں شامل ہے۔ ایک خاص مقام کے ساتھ ارکان کو ادا کرنا ہوگا۔ اس میں ایک رکن ہے جو کہ قربانی ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، چاہے وہ حاجی ہے چاہے نہیں ہے، یعنی اگر وہ حج میں ہے تب بھی ان کو قربانی دینی ہے اور حج میں نہیں ہے تب بھی دینی ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے اور اس کو عید الاضحیٰ کی صورت دے دی گئی تاکہ تمام لوگ مل کر یہ فریضہ انجام دیں۔ اور حج کے ارکان سے مشابہت اس طرح کروائی گئی کہ نہ حجامت کرواؤ نہ ناخن کاٹو۔ جو بھی احرام میں پابندیاں ہوتی ہیں اس سے ایک مشابہت رکھتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم وہاں نہیں گئے تو کیا ہوا، مگر ہم بھی حاجیوں کے ساتھ ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ مل کر یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یقیناً یہ پہلا گھر اللہ نے بنایا ہے لوگوں کے لیے، یعنی اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے۔ لوگ وہاں جمع ہوں، اللہ کی عبادت کرے۔ یہ گھر جو ہے وہ مکہ میں ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس گھر کے پہلے معمار جو تھے یعنی بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جو کہ سراسر غلط ہے، کیونکہ سب سے پہلے معمار جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام خود تھے، کیونکہ انہوں نے اس گھر کی تعمیر کی۔ البتہ اس کے بعد بعض سیلابوں کی وجہ سے یہ عمارت گر گئی اور جو کچھ آبادی بسی ہوئی تھی آس پاس میں وہ بھی ختم ہو گئی، صرف بنیادیں ہی رہ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ ان بنیادوں پر گھر بنانا ہے جو کہ صرف میری عبادت کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ ان بنیادوں پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اس عمارت کو تعمیر کیا۔ گویا کہ یہ دونوں جو تھے وہ معمار دوم تھے، یعنی دوسرے معمار، جبکہ معمار اول خود آدم علیہ السلام تھے۔ جو بھی وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے مقام ابراہیم، وہاں ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی۔ یہ تعمیر آج کل کی طرح نہیں تھی کہ ان کی مدد کے لیے کچھ سامان ہو، مثلا لکڑیاں، پائپ وغیرہ، جس کے ذریعے کافی آسانی ہو جاتی ہے بنانے والوں کو، بلکہ یہ پتھر جو تھا مقام ابراہیم پر جو موجود ہے وہ ایسا تھا کہ وہ خود بخود اٹھتا تھا، اللہ کے اٹھانے پر سمجھ لو یا تو پھر ملائکہ کے اٹھانے سے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر ان پتھروں پہ پتھر رکھتے تھے، اور اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو کتنی دیر اس پتھر پہ کھڑا رہنا ہوا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان اس پتھر پر بن گئے، جو آج بھی موجود ہے۔ اور جو بھی حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں وہ خود اپنی نظروں سے اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ ہے مقام ابراہیم، جہاں خوبصورت سا ایک پنجرہ بنا ہوا ہے جس کے اندر وہ پتھر موجود ہے، اور جب بھی طواف کرتے ہیں تو 2 رکعت وہاں پڑھی جاتی ہے مقام ابراہیم کے پیچھے۔ جتنا قریب تر ہو کے پڑھا جا سکے بہتر ہے، لیکن رخ اسی طرف کرنا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ نے اس کو اپنی نشانیاں قرار دیا ہے، جو کہ باطنی آنکھوں سے بھی نظر آتی ہے اور ظاہری آنکھوں سے بھی نظر آتی ہے۔ اللہ نے اپنے گھر کو امن کا گھر بنایا ہے سب کے لیے۔ عربوں کا معاملہ لوٹ مار، قتل و غارت گری کا تھا، یہ تو سبھی جانتے ہیں۔ اللہ کے اس گھر کی اتنی حرمت، اتنی عزت تھی ہر مسلمان کے دل میں کہ وہ کسی قسم کی لڑائی، قتل و غارت گری اس گھر میں نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کے باپ کا قاتل جس سے قصاص لینا ہوتا ہے اور وہ کئی مہینوں سے ڈھونڈ رہا ہوتا، اگر اس کو حرم میں نظر آ جائے تب بھی وہ خون بہا وہاں نہیں لے سکتا، یعنی وہ وہاں بدلہ اس کا نہیں لے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو امن کی جگہ بنایا ہے۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ اس رب کے مہمان بن سکو جس نے سب کچھ بنایا ہے، تو ضرور ضرور حج کریں، کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو اللہ کے غصے کو دعوت دیں گے اور اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو جائیں گے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔